الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا اور نہ ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح جو سوت کاٹ کر مضبوط بنا کر پھر اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، یعنی اپنا خود نقصان کرتی ہے۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے، لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الانبیاء قدوۃ الصلحاء شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم دی ذات گرامی۔ رمضان المبارک اپنیاں تمام تر برکتاں، سعادتاں، رحمتاں، بخششاں اور اللہ دی عنایات دے نال ساڈے تو رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک تو بعد اج پہلا جمعہ ہے اور ماہ شوال دی 6 تاریخ ہے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان دی بخشش، مغفرت، بلندی درجات اور پچھلے گناہاں تے معافی دا قلم پھیرن واسطے نیکیاں اور اعمال صالحہ دے موسم بہار دے طور تے ہر سال اہل ایمان واسطے سعادت و نیک بختی دا مہینہ رمضان المبارک مقرر فرمایا، لیکن ایدا مطلب مقصد صرف یہ نہیں کہ اہل ایمان نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، بہتریاں، اچھے اعمال اور نیک افعال صرف رمضان دے مہینے اندر ہی انجام دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور اللہ دے آخری حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث و فرمودات اور تعلیمات تو واضح ہوندا ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر امتی رمضان المبارک دی طرح ہی اپنی زندگی گزارے اور او اعمال اور اچھائیاں اور نیکیاں جو اللہ تعالی نے رمضان المبارک دے اندر کثرت نال کرن دی توفیق اور سعادت بخشی ہے، سال دے باقی 11 مہینے بھی اہل ایمان اندر نیکی دا اوہی جذبہ، اوہی شوق، اوہی ولولہ اور اوہی ذوق پیدا فرمان دی تعلیم دیتی ہے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال دے طور تے رمضان المبارک دی سب تو اہم اور ضروری اور بنیادی عبادت اور دن دا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو تعلیم فرمائی کہ رمضان المبارک دے روزے تو فرض نے، جس طرح روزانہ دن رات اندر 5 نمازاں فرض نے، سال بعد زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت واسطے زندگی 1 مرتبہ حج فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت واسطے اگر کوئی مجبوری اور معذوری نہ ہوئے تو ہر سال رمضان دے روزے رکھنے فرض نے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر دے رمضان المبارک دا 1 روزہ چھڑ دیندا ہے بغیر عذر دے
عذر نال اجازت ہے، بغیر عذر دے بلا وجہ رمضان دا ایک روزہ ترک کر دیندا ہے، فرمایا وہ ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھدا رہے تے رمضان المبارک دے ایک روزے دا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی اے فرض روزیاں تو علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، سنت روزے بھی رکھے۔ جس طرح نمازاں نے، فجر دی نماز دیاں 2 رکعتاں فرض نے، لیکن او دے نال 2 سنتاں مقرر فرمائیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ فجر دیاں 2 سنتاں خیر من الدنیا وما فیہا، ایس سارے جہان نالوں، ساری دنیا نالوں، اور دنیا وچ اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا او دے سارے کچھ نالوں فجر دیاں 2 سنتاں نو اللہ نے بہتر قرار دے چھڑیا۔ اسی طرح زور دے 4 فرض نے، لیکن انہاں 4 فرضاں تو پہلا 4 سنتاں مقرر فرمائیاں، پھر زور دے 4 فرضاں تو بعد 2 سنتاں مقرر فرمائیاں، پھر مغرب دے 3 فرض نے، عصر تو پہلا دے 2 سنتاں دا ذکر بھی آوندا ہے، 4 سنتاں دا ذکر بھی آوندا ہے، لیکن وہ اونیاں ضروری نہیں جنیاں اے ضروری نے جڑیاں میں عرض کر رہا۔ مغرب دی نماز دے 3 فرض نے، لیکن آپ نے نال 2 سنتاں بھی مقرر فرمائیاں۔ عشاء دی نماز دے 4 فرض نے، آپ نے نال 2 سنتاں بھی مقرر فرمائیاں۔ پھر رات دی نماز، نماز وتر نو بھی اللہ دے پاک رسول نے ضروری قرار فرمایا، اور اے جڑیاں میں وتراں تو علاوہ 12 رکعتاں دسیاں، اے دے متعلق تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی سنتی عشرۃ اربع سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا من غیر فریضۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا دن رات دیاں فرض نمازاں دے نال، فرض رکعتاں دے نال 12 رکعتاں سنتاں ادا کرے گا، 2 فجر دیاں سنتاں، 6 ظہر دیاں سنتاں، 4 پہلیاں 2 بعد والیاں، 2 مغرب دیاں سنتاں، 2 عشاء دیاں سنتاں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا فرض 17 رکعتاں تو علاوہ 5 نمازاں دیاں 17 فرض رکعتاں تو علاوہ جیڑا اے 12 سنتاں ادا کرے گا، محبوب مکرم فرماندے نے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ او دے واسطے جنت وچ محل تعمیر فرما دین گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں جس دن تو نبی پاک دی زوجہ محترمہ مومنہ دی روحانی ماں فرماندیاں جس دن تو میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں اے فرمان سنیا ہے، میں ساری زندگی کدے اے 12 رکعتاں چھڈیاں نہیں۔ اور حضرت ام سلمہ کولوں جس تابعی نے روایت کیتا ہے اس حدیث پاک نو، او فرماندے نے جدوں تو میں یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کولوں سنی ہے، اس دن تو لے کے میں بھی کدی 12 رکعتاں نہیں چھڑیاں۔ عرض میں یہ کرنا چاہنا کہ جس طرح فرض رکعتاں نماز دیاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتاں نفل مقرر فرمائے نے، اسی طرح فرض روزیاں دے نال، رمضان دے روزیاں دے نال سارے سال واسطے ایک شیڈول دیتا ہے، ایک نظام الاوقات دیتا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت اس شیڈول دے مطابق نفلی روزے بھی رکھے، سنت روزے بھی رکھے۔ عید دے خطبے بھی میں عرض کیتا سی
سب تو پہلے روزے جو آپ نے نفل مقرر فرمائے، سنت مقرر فرمائے، وہ اے شوال دے مہینے دے 6 روزے نے۔ حدیث رسول ہے صحیح مسلم شریف وچ، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہجرت فرما کے جدو رسول پاک مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، جس صحابی دے گھر 6 مہینے سرکار نے قیام فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رسول پاک دے میزبان او فرماندے نے کہ میں سنیا رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان لہ کصیام الدہر۔ آپ نے فرمایا جڑا رمضان دے روزے پورے رکھے، پھر روزے تو بعد اس تو بعد شوال دے 6 روزے رکھے۔ حدیث پاک تو معلوم ہوندا ہے کہ شوال دے مہینے میں 6 پورے کرنے، بکرے بکرے رکھے کٹھے رکھے، انسان دا اختیار ہے۔ ثم اتبعہ 6 من شوال، فرمایا رمضان دا پورا مہینہ روزے رکھن تو بعد جڑا شوال دے 6 روزے رکھے گا، کان لہو کصیام الدہر، اللہ انہوں سارے سال دے روزے رکھن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اس تو بعد ہر مہینے دا ایک شیڈول دیتا ہے، یہ تو سی نا شوال دے 6 روزے، پھر ہر مہینے وچ آپ نے نفلی سنت روزے مقرر فرمائے۔ ایام 20 سفیدی دے 3 دن، ہر چاند دی 13 14 15، ہر چاند دی 13 14 15 تاریخ دے 3 روزے مقرر فرمائے اپنی امت واسطے بطور سنت و نفل، فرض نہیں، لیکن جی میں فرض رکعتاں دے نال سنتاں نے، اس طرح فرض روزیاں دے نال سنت روزے مقرر فرمائے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جڑا ہر مہینے یہ 3 روزے رکھدا ہے، جمعے سے بھی میں حدیث بھی سنائی سی، قرآن دی آیت بھی خطبہ عید وچ کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، اللہ دا اصول ہے اس امت واسطے، اللہ دی مہربانی ہے اس امت واسطے کہ پیارے رسول دا کوئی امتی ایک نیکی کرے، اللہ انہوں 10 نیکیاں دے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیڑا ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، جڑے دن میں دسے نے ایام 20، انہاں نوں 20 دا معنی سفید، انہاں دناں وچ راتاں روشن ہوندیاں، فرمایا جڑا 3 روزے ہر مہینے رکھے اور ہر روزے دا 10 گنا اجر و ثواب، اے دا مطلب انہیں پورے مہینے دے روزے رکھے، اور جنہیں 11 مہینے روزے رکھے، 12واں دے رمضان ہے نا، اے دا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہوں پورے سال دے روزیاں دا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اے ماہانہ ترتیب ہے، ماہانہ شیڈول ہے۔ پھر آپ نے ہفتہ وار شیڈول دیتا ہے، اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہولی ہولی گیا مدر رکھڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماہانہ ترتیب تو بعد پھر ہفتہ وار ترتیب ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تورد الاعمال فی یوم الاثنین والخمیس، تورد الاعمال فی یوم الاثنین والخمیس وانا احب ان یورد عملی وانا صائم۔ محبوب مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جمعرات والے دن، ہر سوموار والے دن، ہر ہفتے دا شیڈول آپ نے فرمایا جمعرات سوموار نو ہر بندے دے عمل اللہ دے دربار وچ فرشتے پیش کردے نے کہ اے مولا کریم تیرے ایس بندے نے اینا 3 دناں وچ اے کام کیتے نے، جمعہ ہفتہ اتوار تے سوموار، اگوں منگل بدھ تے جمعرات۔ اللہ دے پاک حبیب فرماندے نے ہر سوموار
تے ہر جمعرات ہر بندے دے عمل رب دے دربار وچ حاضر کیتے جاندے نے، پیش کیتے جاندے نے۔ آپ نے فرمایا میرے امتیو وانا احب، آپ نے فرمایا میں پسند کرنا، مینوں یہ کام چنگا لگدا ہے، مینوں یہ محبوب ہے، مینوں یہ عمل پیارا لگدا ہے کہ جدوں میرے عمل سوموار تے جمعرات نو رب دے دربار وچ پیش کیتے جان تے فرشتے نال اے بھی کہن اے مولا تیرے نبی محمد نے آج روزہ رکھیا ہویا ہے۔ ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ، یہ بھی سنت ہے، اے بھی سنت ہے۔ اے ہفتہ وار شیڈول ہے، ایک سالانہ شیڈول ہے روزیاں دا رمضان دا، ایک ماہانہ ترتیب ہے، ہر مہینے دیتے دے روزے۔ اللہ اور توفیق مرحمت فرمائے تے ہر ہفتے دے 2 روزے۔ اور رسول پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو علاوہ فرمایا کہ ایک دن ہے یوم عرفہ۔ اے شوال دا مہینہ ہے نا عربی، سانو تے نا ہی نہیں ہوندے، اکثر مسلمانوں نو نا نہیں ہوندے۔ جنوری فروری یاد ہے، ٹھیک ہے یاد ہونے چاہیے، لیکن محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج بھی تو یاد ہونے چاہیے نا۔ یہ اسلامی مہینے نے، یہ قمری مہینے نے، یہ اسلامی نام نے 12 مہینیاں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میں عرض کرنے لگا تھا اے شوال ہے نا، اس تو بعد اگلا ذوالقعدہ ہے، اس تو بعد ہونا ذوالحج، حج دا مہینہ، او دے وچ ایک دن ہے یوم عرفہ 9 ذوالحج۔ ذوالحج دی 9 تاریخ عید الاضحیٰ تو پہلا دن، 10 نو عید ہوندی نا، 10 ذوالحج نو، 9 ذوالحج یوم عرفہ۔ اے سالانہ شیڈول ہے رمضان تو علاوہ، نفلی سنت روزیاں دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ، فرمایا جیڑا سیام یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ، جیڑا 9 ذوالحج یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے، پیارے نبی نے فرمایا احتسب علی اللہ، مینوں اللہ دے گھر دی امید ہے، ان یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ، کہ اللہ تعالی او دے 1 سال دے پچھلے تے 1 سال دے اگلے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک مہینہ ہے ذوالحج تو بعد اگلا مہینہ ہے محرم، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے محرم۔ ساڈے ہاں تے محرم چڑھدا تے پٹا کٹی شروع ہو جاندی ہے، غم پریشانی رونا دھونا، نہیں، شریعت دی یہ تعلیم نہیں، حدیث دی یہ تعلیم نہیں، پیارے رسول دی یہ تعلیم نہیں، حضرات اہل بیت دی یہ تعلیم نہیں، آل رسول دی یہ تعلیم نہیں۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محرم دا مہینہ شہر اللہ، اللہ دا مہینہ ہے، اللہ دا مہینہ ہے۔ اور جدوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینے دے یہودیاں نو آپ نے دیکھیا کہ او 10 محرم دا روزہ رکھ دے، صحیح بخاری چ دی، پوچھیا بھئی تسی کیوں روزہ رکھ دے؟ وہ کہنے لگے جی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے ظلماں تو نجات عطا فرمائی سی، انہاں واسطے تے انہاں دی امت واسطے اللہ نے دریا وچ سمندر وچ 12 رستے بنا دیتے سن۔ موسیٰ تے انہاں دی قوم بنی اسرائیل نو نجات دیتی سی تے فرعون نو اسے دریا وچ غرق کر دیتا سی، وہ دی فوج سن۔ اسی اس شکرانے دا روزہ رکھنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، تسی تے موسیٰ دی تعلیم تے عمل ہی نہیں کردے، موسیٰ دے منن والے تے اسی ہاں، موسیٰ علیہ السلام دے زیادہ حقدار قریبی تے اسی ہاں۔
آپ نے فرمایا مسلمانوں تسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھیا کرو، لیکن چونکہ یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے لہذا ایک دن پہلا روزہ رکھ لیا کرو یا ایک دن نال بعد رکھ لیا کرو، اے ایک رکھ دے نے تسی 2 رکھیا کرو۔ اللہ دے پاک رسول دا کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ان یکفر سنۃ الماضیہ، اللہ انہاں 2 روزیاں دی برکت نال سارے سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے نفلی روزیاں دا سالانہ شیڈول ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا سا کہ جس طرح فرض نمازاں دے نال سنت نمازاں نے رکعتاں نے، فرض صدقہ زکات دے نال نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے۔ فرضی زکات نہ دئیے تے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ بلکہ تانوں یاد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں خلیفہ بنے رسول پاک دے انتقال پر ملال اور رحلت تو بعد، تو بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ذہن بن گئے جنہاں دے کہ جڑی زکات آنا ساڈے مال دی وہ تے اسی دیندے سا رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتھے چاہتے خرچ کر دے، آپ نبی سن، رسول سن، پیغمبر سن، حاکم سن، سربراہ سن اسلامی ریاست، وہ اسی رسول پاک نو دیندے سن۔ رسول پاک جنوں چاہتے دیندے اگوں، جتھے چاہتے خرچ کر دے۔ تے رسول پاک دنیا تو چلے گئے نے تے ہن زکات نہیں دینی چاہیے، یہو جہا گروہ پیدا ہو گیا مانعین زکات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک چ ہے، تاریخ اور سیرت بھی ہے، ابو بکر دی خلافت دے دور دے حالات و احوال و واقعات اندر بھی ہے، لمبی بات ہے میں صرف اشارہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خلیفہ بنن تو بعد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے مال دی زکات کٹ دیا ہویا اونٹ بنن والی ایک رسی بھی زکات دیندا سی تے ہن نہ دوے تے میں اللہ دے نبی دا خلیفہ ہون دی حیثیت نال او دے خلاف اعلان جہاد کراں گا، او دے نال قتال کراں گا۔ دسنا یہ چاہنا کہ فرض زکات سال بعد سارے مال دا حساب کر کے اگر صاحب نصاب ہے تے زکات دینا فرض ہے، جویں 5 نمازاں فرض نے ایویں زکات فرض ہے، جس طرح روزے رمضان دے فرض نے اس طرح مال دی زکات فرض ہے۔ نہیں دے گا جنہ گناہ نمازاں چھڈن دا ہوئے گا اونا ہی گناہ زکات نہ دین دا ہوئے گا۔ اے فرض زکات، اے دے نال کچھ نفلی صدقہ خیرات، جس طرح فرض نمازاں نال سنتاں نے رکعتاں نے، فرض روزیاں دے نال نفلی سنت روزے نے، اسی طرح فرض زکات دے نال نفلی صدقہ خیرات ہے کہ زکات تو علاوہ بھی بندہ اللہ دے راہ اندر صدقہ خیرات کرے دا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی نیکی۔ اسی طرح رمضان المبارک دی ایک اہم عبادت ہے قیام اللیل، تراویاں جڑیاں اسی پڑھتے رہے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے رہے ہو کہ نہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے آمین۔ ایدکی دے پابندیاں ہی بڑیاں سن، لیکن لوکاں بھی کیا چلو بہانہ مل گیا ہے، اسی کہندے رہے ہیں گھر پڑھو، پتہ نہیں کون پڑھتا رہا کون نہیں پڑھتے رہے، اللہ ہی جانے۔ جنہ پڑھیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، جنہ نہیں پڑھیاں اللہ انہاں نوں معاف فرما دے آمین۔ قیام اللیل، رات دا قیام، اے رمضان المبارک دی ایک اہم عبادت ہے۔ دوسرا حدیث کئی بار سنی ہے، رسول پاک نے فرمایا جڑا رمضان دا پورا مہینہ رات نو قیام کردا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اے تہجد دی نماز بھی نفل نماز ہے، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح دی نماز، اینوں بھی رمضان تو بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ جو میں دسیا ہے کہ فرض نمازاں دے نال سنتاں بھی جاری رکھنیاں چاہیے، فرض روزیاں دے نال نفلی روزے بھی جاری رکھنے چاہیے نے، فرض زکات دے نال نفلی صدقہ خیرات بھی دیندے رہنا چاہیے۔ اسی طرح قیام اللیل نو صرف رمضان نال خاص نہیں کرنا چاہیے، اینو باقی سال بھی جاری رکھنا چاہیے۔ ترمذی شریف وچ حدیث ہے، نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل،
علیکم بقیام اللیل، فرمایا میرے امتیو قیام اللیل نو اپنے تے لازم کر لو، بے شک 2 رکعتاں ہی پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 3 وتر پڑھو، ٹوٹل 11 زیادہ تو زیادہ۔ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل نو اپنے تے لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، آپ نے فرمایا اے تواڈے تو پہلے لوکاں دا طریقہ ہے کہ اللہ دے نیک بندے سارا سال تے ساری زندگی تہجد پڑھدے رہندے سن۔ نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہ قربۃ الی اللہ، پہلے نمبر تے اے نماز جڑی قیام اللیل نا اللہ دے نیک بندیاں دی عادت ہے۔ نمبر 2 قربۃ الی اللہ، جڑا اے پڑھدا ہے او اللہ دا مقرب بن جاندا ہے، اللہ دا پیارا بن جاندا ہے، رب دا محبوب بن جاندا ہے۔ اور تیسری گل فرمائی رسول پاک امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے منہات للاسم عن الاسم، جڑا بندہ قیام اللیل کردا ہے، رات نو تہجد پڑھدا ہے یا سون تو پہلا ہی پڑھ لیندا ہے، یہ بھی اجازت فرمائی رسول پاک نے۔ جنوں پتا ہوئے نا بھی میں سرگی نہیں اٹھنا، اٹھنا تو چاہیے لیکن نہ اٹھ سکتا ہوئے، مصنف ابن ابی شیبہ دے مصنف عبدالرزاق بھائی صحابہ کرام دے اقوال نے، موقوف حدیثاں نے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث مینوں یاد آ، بہت پیاری حدیث، بڑی فائدے والی حدیث۔ صحابہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھے جماعت نہ، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، پھر عشاء پڑھ کے سون تو پہلا من صلی 4 رکعات، 4 رکعتاں نفل پڑھے، اے تہجد دی جگہ تے سرگی جو نہیں اٹھیا جانا، ستا ہے بس فجر ویلے تے اٹھنا ہی سنا، آدھا گھنٹہ پہلا اٹھ پوے۔ روزیاں وچ عادت جو پئی ہے سرگی آدھا گھنٹہ پہلا اٹھن دی، تے عورتاں تے ماشاءاللہ گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے پہلا اٹھدیاں رہیاں، بیچاریاں 2 گھنٹے پہلا اٹھ کے سرگی پکاندیاں، پھر 15-20 منٹ پہلا لا کے بندیاں نو جگاندیاں، پھر عصر تو بعد افطاری دا انتظام کرن لگ پیندیاں۔ اے بھائیے پھر بھی انہوں گالاں کڈن تو باز نہیں آندے، وہ انی خدمت کردیاں رہیاں سارے روزے۔ اللہ انہوں نے امید بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، بہت زیادہ اللہ دے گا انہوں نے اجر، جنہ اپنے گھر دے لوکاں نوں روزے رکھوائے، افطاریاں کروائیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھے، من صلی 4 رکعات بعد العشاء، صحابہ فرماندے نے عشاء تو بعد پھر 4 رکعتاں پڑھے سون تو پہلا۔ اور حدیث پاک اندر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان فرماندے نے یحسن فیہم القراءۃ، سونی طرح قرات کرے، ہولی ہولی قرات کرے، ٹھہر ٹھہر کے قرات کرے۔ اور فرمایا والرکوع والسجود، آرام نہ 4 رکعتاں وچ رکوع کرے، سجدے کرے۔ اور سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ لم یفصل بینہم عن التسلیم، 4 رکعتاں وچ سلام نہ پھیرے، یعنی 2 پڑھ کے سلام نہ پھیرے، اتحیات بوے پھر کھڑا ہو جائے سلام تو بغیر، 4 رکعتاں کٹھیاں پڑھے، درمیان وچ تشہد قاعدہ اولا کرے لیکن سلام نہ پھیرے، اچھی قرات کرے، سونا رکوع کرے، سونا سجدہ کرے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ فرماندے نے حضرت عائشہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے بہت سارے صحابہ تو موقوف روایت ہے، فرمایا کان لہو کا قیام لیلۃ القدر، جڑا روز عشاء تو بعد سون تو پہلا 4 رکعتاں نفل پڑھ کے سویں گا، اللہ انہوں نے 4 رکعتاں دے بدلے لیلۃ القدر دے قیام دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو خیر میں عرض کر رہا سا کہ جس طرح فرائض نے اس طرح وہ نال نوافل اور سنتاں نے، جس طرح فرائض دی پابندی ضروری ہے اسی طرح نوافل
اور سنتاں دی پابندی بھی ضروری ہے۔ تیسری اہم عبادت رمضان میں جڑی اساں کیتی وہ قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ قرآن پاک ہون بھی موجود ہے، اے دی روزانہ دی بنیاد تے تلاوت نو معمول بنائیے۔ اور چوتھی عبادت صدقہ اور خیرات ہے، اینو بھی مستقل بنیاداں تے اپنا عمل بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔